بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ. ویسے تو پاکستان میں ہر لمحہ ہر طرف جو ہے بریکنگ نیوز ہیں, بریکنگ نیوز کی زد میں ہم سب موجود ہیں اور ہر خبر جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑی خبر ہے. لاسٹ ویک اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں لاسٹ ویک کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایسی خبریں تھیں جو ٹارگٹ کرتی تھی بزنس کمیونٹی کو. ایک تو یہ کہ بھتے کے خلاف جو ہے وہ چھوٹے بڑے تاجر جو متحد ہوئے, اسٹرائک کال کی. متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی, مظاہرے میں بھی حصہ لیا اور اعلان کیا کہ صدر مملکت جو پارلیمنٹ سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اس میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن خیر پھر اس کے بعد انہوں نے شرکت کی اور جو بھی انہیں یقین دہانی جو کرائی گئی. لاسٹ ویکینڈ پہ جہاں صدر مملکت جو ہے پارلیمنٹ سے خطاب فرما رہے تھے اسی دن جو ہے سندھ کے بڑے شہروں میں اسٹرائک تھی بھتے کے خلاف جو ہے, اور جہاں صدر مملکت جو ہے وہ اپنی کامیابیاں گنوا رہے تھے معاشی اہداف کے حوالے سے. اور خیر بڑی بات تو ہے کہ ایک جمہوری پریزیڈنٹ نے جو ہے 5ویں بار ایک جمہوری پارلیمنٹ سے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے خطاب فرمایا. لیکن کیا انہوں نے جو باتیں جو ہیں وہ اس دن کہیں وہ درست تھیں؟ کیا معاشی اہداف جو وہ بتا رہے تھے وہ فگر صحیح بتا رہے تھے؟ کیا انہوں نے وہ سب حاصل کر لیے ہیں؟ بزنس کمیونٹی کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ پاکستان کی معیشت جو ہے جس کا انحصار جو ہے ایک غریب آدمی پر بھی ہے اور ایک جو ہے وہ بڑے بزنس مین پر بھی ہے, وہ ہم کس طرح جا رہے ہیں؟ ملک میں مہنگائی, ملک میں بے روزگاری جو کس سطح پہ پہنچ چکی ہے, ان تمام موضوعات کو کور کرنے کی آج کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ دو بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. السلام علیکم. سینئر اکنامسٹ ہیں سر, آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. آپ کے فوری طور پہ بیان بھی آیا پریزیڈنٹ کی اسپیچ کے بعد, جو ہم نے آپ کے انٹرویوز بھی دیکھے, اس پر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج ہیں انجم نثار صاحب. السلام علیکم جی. فارمر پریزیڈنٹ ہیں آپ کے CCI کے, اور جو اسٹرائک تھی اس میں آپ بھی شامل تھے سر لاسٹ ویک جو ہوئی. بالکل جی, اسٹرائک ایک کاز ایسا تھا جس میں بھتے خوری کے اندر پورے پاکستان کو, خاص طور سے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا, تو اس کے خلاف چھوٹے تاجروں نے اسٹرائک کال کی تھی. کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو سپورٹ کی تھی, تو ہم بھی آگے بڑھ کے بالکل دیں گے چونکہ بزنس کمیٹی اس معاملے میں بہت پریشان ہے. بالکل بہت پریشان ہے. اور ہم صدر کی خطاب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ کا جو خطاب تھا اس کو پاکستان کے معاشی حالات کے تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے میں آپ سے یہ کر دوں کہ صدر صاحب نے جو کچھ باتیں ایسی کہیں جن کو کہا جائے گا کہ غلط, گمراہ کن, اور جو حکومت کے وزارت خزانہ کے عدد و شمار پبلشڈ ہیں اس سے متصادم ہیں. تو یہ تو ایک بہت سنگین بات ہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ خود حکومت ان عدد و شمار کو ڈینائی کر رہی ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ تھا کہ کچھ خیالی کامیابیوں کی دعوے کیے جو کہیں کامیابیاں حاصل ہی نہیں ہوئیں. اور تیسری بڑی بات یہ تھی کہ کچھ اہم ترین ناکامیوں کو سرے سے ہی چھپا لیا. اب مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ جی افراط زر کو ہم 25% سے کم کر کے جو ہے وہ 11% پر لے آئے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے, قوم کو تو انہیں سر پہ بٹھانا چاہیے. مگر بدقسمتی یہ کہ جب آپ اکنامک سروے نکالتے ہیں وزارت خزانہ کا, تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تو افراط زر 14% تھا. تو آپ 14 سے بات کریں پھر 25 کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تو بات ہی پھر مس لیڈنگ ہو گئی. پھر دوسرے انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے ٹیکس کو دگنا کر دیا. تو وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. دیکھیے سال بہ سال آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, انفلیشن بڑھ رہا ہے, آپ 16% GST آپ نے کر دیا ہے, جو 100 روپے کی چیز 150 روپے کی ہو گئی تو وہ تو بڑھے گا. دنیا بھر میں, پاکستان میں FBR, اسٹیٹ بینک, منسٹری آف فائنانس وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس اور GDP کا تناسب, انجم نثار صاحب چیمبر کی طرف سے جب بات کریں گے یہی کہیں گے. تو ٹیکس اور GDP کا تناسب بدقسمتی سے اس حکومت کے دور میں بہت تیزی سے نیچے چلا گیا, اور دنیا بھر میں, پوری دنیا میں سب سے کم. تو یہ میرے خیال سے ایک سب سے بڑی ناکامی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں جی ہم نے دگنا کر دیا. تو یہ تو آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیں گے, بجٹ خسارہ اسی لیے بڑھا ہے کہ وہ گر گئی, ٹیکس کی چوری بڑھ گئی. پھر وہ بات کر رہے ہیں دوسری کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں کہ جی ہم نے ہمارا 13,000. جناب ہم بھول گئے کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس کے ایک ماہ کے بعد اپریل میں اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران آیا, جس پہ کہ حکومت نے ضابطے توڑ کے فلور نافذ کیا اسٹاک ایکسچینج نے, اور 15,000 سے 4,700 پہ اسٹاک ایکسچینج آ گیا. تو یہ تو تاریخی مطلب یہ کہ ایک بحران لایا گیا تھا. مگر اس کے بعد وزیر خزانہ نے ایک اعلان کیا کہ جناب 1 اپریل 2012 سے
4 سال تک 2014 تک آپ اسٹاک ایکسچینج میں جو بھی پیسہ لگائیں گے، چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، رشوت کا ہے، ڈرگس کا ہے، نو کوشچن آسکڈ، دس از اے فائنینشیل NRO. اس چیز سے وہ اوپر جانے لگی. لیکن یہ ہم بھول رہے ہیں کہ آپ یہ منی لانڈرنگ کا چارج بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا نام آ گیا تھا، اسٹیٹ بینک کو کرنا پڑا. اس کے بعد سے چیزیں اسٹاک ایکسچینج اوپر گیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ قوم بھگتے گی. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک اور کرائسس کی طرف اسٹاک ایکسچینج جا سکتا ہے. یہ بات بھی ان کی صحیح نہیں تھی. پھر انہوں نے بات کی کہ جناب NFC ایوارڈ کو بڑی کامیابی بتایا. یہ NFC ایوارڈ جس دن آیا تھا میں نے اس کے بعد بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ یہ ایک سیاسی کھیل ہے. اس NFC ایوارڈ کی وجہ سے پاکستان کے بجٹ خسارے میں 2 برسوں میں 800 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا، جو کہ معیشت تباہی کی طرف چلی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے ساتھ ایک کنڈیشن آنی چاہیے تھی، وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو آنا چاہیے تھا بیچ میں. اور وہ یہ کہتے کہ صوبوں کو جو اضافی وسائل دیے جائیں گے وہ اس وقت دیے جائیں گے جب وہ اپنے ریونیوز جنریٹ کریں گے اسٹاک ایکسچینج ایگریکلچر سے اور پراپرٹی سے. انہوں نے وہ کمٹمنٹ لینے کے بجائے بجٹ میں کلوز ڈال دی. بھائی فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ پرومسز کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، انہوں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو جو 800 ارب کا جھٹکا آپ کو لگ گیا 2 سال میں، اس کو آپ اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ریمیٹنسز، تو ریمیٹنسز یہ کہا کہ جی ہماری جو ہے وہ ہماری 4 سال میں دگنی ہو گئی. ارے بھائی 9/11 کے بعد وہ 4 سال میں 6 گنی بھی ہو چکی ہیں. وہ تو پورے دنیا میں بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں بڑھ رہی ہیں، اور یہ وائٹ منی کو بلیک بنانے کا ذریعہ بھی بن گئی ہیں. نو کوشچن آسک والی بات ہے، تو اس کو کوئی کامیابی آپ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے سر، بڑی آپ نے تو پوسٹ مارٹم کر دیا تقریر کا. کافی چیزیں جو ہے بیان فرمائی، اور اس پر جو ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو دلیل پہ دلیل آنی چاہیے وہ بھی نہیں آ رہی ہیں، اور اویلیبل بھی نہیں ہیں لوگ کہ جو اس پہ ڈیفینڈ کر سکیں یا بات کر سکیں. اور ہم جب ٹاک شوز کرنے جاتے ہیں اور جب ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں حکومتی شخصیات سے، تو جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے بزنس کا، اور بزنس کے لوگ جو ہیں یا اکانومی کے لوگ جو ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ قحط الرجال سا ہے کچھ حکومت کے پاس. لوگ میسر ہی نہیں ہیں ایسے کہ جو آ کے پروگراموں میں آ کے فیگرز بتا سکیں یا کم سے کم جو ڈیفینڈ کر سکیں. انجم نثار صاحب، آپ پریزیڈنٹ کی اسپیچ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک اسپیچ کا تعلق ہے، دیکھیے جو پولیٹیکل ایسپیکٹس تھے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. جہاں تک اکنامک کا ایشوز ہیں جنرل، جو آج دیکھیں ایک عام آدمی بھی آج دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے دیکھیں مختلف، اور ڈاکٹر صاحب میں تو ان کے ٹیچر بھی مانتا ہوں، لیکن جو اصل بات انہوں نے کی، جو کرکس تھا، دیکھیں پورے کسی ملک کی معیشت کا پیمانہ اگر دیکھنا ہے تو ٹیکس ٹو GDP ریشو دیکھا جاتا ہے. ٹیکس ٹو GDP ریشو بالکل اس ملک میں خطے میں پہلے ہی لو تھا، اور آج یہ حالت ہے جتنا لو تھا اس سے اور کہیں نیچے چلا گیا ہے. آپ کا انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو کیا ہے، وہ آپ کا نیچے ترین چلا گیا پچھلے 3-4 سالوں کے. ہم دیکھیں اس طرح سیونگ ایک انڈیکیٹر ہے، سیونگ کا اس ملک کے لوگ کتنی سیونگ کرتے ہیں اس کا جو ریشو GDP ہے وہ بھی مزید نیچے چلا گیا. یہ 3 اہم انڈیکیٹر اگر یہ پازیٹو ہوتے تو ہم ضرور کہتے ہیں جی بالکل ہم معیشت میں بہتری دیکھ رہے ہیں. یہ 3 اتنے امپورٹنٹ انڈیکیٹر، اور تینوں میں ہم نیچے کے نیچے طرف جاتے چلے جا رہے ہیں. اور آنے والے وہاں میں جیسے ڈاکٹر کا 3-4 مہینوں میں ایک کرائسس دیکھ رہا ہوں، اکنامک کرائسس، جس کا اثر لامحالہ طور پہ ہماری کرنسی پہ جو آلریڈی پڑنا شروع ہو گیا ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈالر بلیک مارکیٹ میں 93 روپیز کے قریب ہے، اور آفیشیلی 91 روپیز، 91 روپے کرنسی، جو آج سے لیٹ سے پچھلے سال ہم 60 روپے کی بات. پہلے ڈالر جو 100 روپیز پہ جا گیا، پیٹرول پہلے 100 روپیز پہ جا گیا. دیکھیں کوئی بھی جائے، میں کہتا ہوں کہ پیٹرول تو چلا جائے 100 روپے تو شاید ایک عوام کو لگ لیں گے، جو 100 روپے اب جب ڈالر کی بات کرتے ہیں آلریڈی 91-93 روپے پہ جو انفلیشن یا یہ مہنگائی کا جو جن آپ کی اس پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو امپورٹس کہیں زیادہ ہے ایکسپورٹ سے. اور جس ملک کی، اور آج پیٹرول بھی دیکھیں، پیٹرول ہماری ٹوٹل امپورٹ کا تقریباً 1/4 ہے. $10 ارب آلریڈی 9-9.5 ارب ڈالر 8 مہینوں میں پیٹرولیم کی امپورٹس پہ لگا چکے ہیں. تو اور ٹریڈ ڈیفیسٹ خالی انرجی کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کھو دیے. کل جب ہم اخبار پڑھ رہے تھے اور پورے پاکستان میں دیکھا کہ کل اس ملک کے اندر پاکستان میں 65 سال بعد 6,800 میگا واٹ، جو ہائیسٹ ترین ریکارڈ ہے پچھلے 64-65 سال میں. یعنی کہ انرجی کی جو پیداوار ہے اس کا 50% تقریباً کل انرجی ملک میں نہیں تھی. 12 اور بھی موسم بدلا، ابھی گرمی صحیح آئی نہیں ہے. تو جب گرمی کا یہ حال ہے، آلریڈی شہروں کے اندر اربن ایریاز میں 10 سے 12 گھنٹے سٹارٹ ہو گئی ہے، اور دیہاتوں میں 16 گھنٹے ہو گئی ہے. جب ہم شہروں کی انڈسٹریل ایریا کی بات کرتے ہیں تو میجر انڈسٹریل ایریا فیصل آباد لے لیں، پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی آبادی 10 کروڑ ہے، وہاں اگر آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی، لاکھوں روز دیکھیں 10 لاکھ افراد، رضوان پھر دوبارہ میں کہوں گا 10 لاکھ افراد جاب مارکیٹ میں ہر سال داخل ہو رہے ہیں. اگر آپ آلریڈی اس ملک میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ نہ ہونے کے برابر ہے، باہر کی انویسٹمنٹ کی صورتحال ہے. آج میں 2006-2007 میں جب $6 ارب ہم حاصل کر پائی تھے، ریکارڈ تھا اس کے نزدیک.
آج جو پہلے 8 ماہ کے فیگر ہیں کوئی $400 بلین پاکستان کو فارن انویسٹمنٹ میں آئے ہیں، جو پچھلے سال کا ہم لے لیں جو کہ برا سال تھا، $1.35 بلین ہم نے 8 مہینوں میں حاصل کیے تھے۔ 68-70% فارن انویسٹمنٹ، جس ملک میں باہر سے انویسٹمنٹ نہ آتی ہو، ملک کا اپنا انویسٹر باہر نہ نکلتا ہو، ملک میں انرجی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود انجم نثار صاحب سرکار سے جب بات کرتے ہیں تو کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے تو پھر اس کا مطلب ملک خوشحال ہونا چاہیے، مہنگائی کا جو تناسب بڑھ چکا ہے اور لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، جس جگہ پہ ایک غریب آدمی ایک عام آدمی پہنچ چکا ہے وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا اس کو۔ بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ ناظرین، آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہوتا ہے۔ ویسے تو جب ہم تعلیم پہ بات کرتے ہیں، صحت پہ بات کرتے ہیں، جان و مال کے تحفظ پہ بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے جو اصل انجن ہے جس نے سب چیزوں کو چلانا ہے اور جو انویسٹمنٹ چاہیے ان تمام چیزوں کے لیے وہ معاشی ہی ہے۔ اگر جو ہے سرکار کے پاس بھی پیسے نہیں ہوں گے، اگر جو ہے انڈسٹریز نہیں لگیں گی، کاروباری لوگ جو ہیں وہ نہیں اچھی طرح سے پھلے پھولیں گے تو پھر جو ہے نیچے تک اس کے ثمرات جو کیسے پہنچیں گے؟ حکومت خود کہتی ہے کہ ہم جو ہے ہر ایک کو نوکری نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے آپ نوکری نہ دیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اگر نوکری دے رہا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو کم سے کم وہ تمام مراحت تو دیں، وہ تمام چھوٹ تو دیں، وہ تمام فیسلٹیز تو دیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو نکالنے کے بجائے زیادہ لوگوں کو رکھے، اس کا کاروبار بڑھے گا تو وہ کیوں لوگوں کو اپنی فیکٹریز سے، اپنے کارخانوں سے، اپنے بزنس سے، بینک سے، دنیا بھر کے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ سر ایک چیز کی طرف آتے ہیں، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ آغاز جو ہے وہ معیشت کے اندر آپ کی سائنس کیا کہتی ہے کہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ معیشت گرو کرے گی، آپ کی صنعتی پیداوار بڑھے گی، اس کی صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی تو روزگار کے مواقع ملیں گے، برآمدات بڑھیں گی، معیشت ترقی کرے گی، مہنگائی کم ہوگی۔ آپ کی معیشت ہی گرو نہیں رہی اور وہ آبادی کی رفتار سے ہی جتنی ہے اتنی کر رہی، خطے میں سب سے کم ہے، 1/3 ہے خطے کے ممالک سے، 1/3، اور آپ کی پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے اور انویسٹمنٹس آ نہیں رہا تو برآمدات کہاں سے کریں گے اور مارکیٹ میں چیزیں کیسے کریں گے؟ اچھا چلیں ایک سوال میں اٹھا لیتا ہوں انجم نثار صاحب، مجھے بتائیں کہ جو لوگ کاروبار اپنا شفٹ کر رہے ہیں جیسے بنگلہ دیش کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا ایون جو ہے کراچی کے کچھ لوگ جو ہے وہ پنجاب کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے ان شفٹنگ کے کیا ریزنس ہیں؟ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیں کرائے کا گھر میں آپ رہتے ہو تو وہ بھی چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کرائے کے گھر میں جائیں یا اپنا گھر، ایک انڈسٹری کو موو کرنا یہ نہیں کہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنے ایسے کیا وجوہات ہوں گی کہ ایک انڈسٹریلسٹ اپنا ملک سے یا ملک کے دوسرے حصے میں شفٹ کرے، انڈسٹری کو شفٹ کرنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ جہاں بتہ کو دیکھیں آج کراچی کو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں اور یہ کان سن کے پک گئے کہ اکنامک ہب ہے، شہر ہو گیا، اتنا کنٹریبیوشن کرتا ہے، لیکن جو آج گراؤنڈ ریئلٹی ہے، پتہ خوئی نے، کرائم نے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نے، انرجی نے، ڈسکاؤنٹ ریٹ نے، پاکستان کے اوور پرسپشن نے، باہر والے یہاں نہیں آ سکتے، یہاں والے باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر ہم پنجاب سے کمپیریزن کریں تو کراچی میں ٹھیک ہے بھتہ ہے، لیکن انرجی کرائسس کراچی میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ فیصلہ آباد میں، سیالکوٹ میں۔ دیکھو میں نے پچھلے میں نے یہی بات کی تو کہ فیصلہ آباد جو ہنسی آتی ہے مانچسٹر کہتے تھے، مانچسٹر کمپیئر کرنے کا بات بھی نہیں کہنی چاہیے، وہاں بہت برا حال ہے، لیکن دیکھیں کراچی نے بھی یہی سے بھتے نے ختم کر دیے، وہاں انرجی کا کرائسس ہے، یہاں پہ کم سے کم یہ بتانے کی ضرورت ضرور ہے اور ہمارے ویورز کو کہ کراچی میں کم سے کم جو ہمارے بڑے انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ اتنا انرجی کرائسس نہیں ہے، انرجی کرائسس نہیں ہے۔ اور دیکھیں تبھی کراچی ہم کیوں کہتے ہیں کہ پہیہ معیشت کا پہیہ ہے، یہاں انرجی کرائسس جو کہ یہاں گیس جو کہ سندھ صوبہ پروڈیوس کرتا ہے 70% ملک کا کافی، تو یہاں پہ ظاہر بات ہے پہلے پریفرنس دی جاتی ہے جو 18 امینڈمنٹ کے ایوارڈ NFC ایوارڈ کے تحت، لیکن پنجاب کی صورتحال بہت بری ہے اور اس کا اثر لامحالہ پورے ملک پہ پڑے گا۔ ٹیکسٹائل کے یونٹس بہت زیادہ تعداد میں پنجاب میں ہے، ٹیکسٹائل ملک کی ایکسپورٹ کا 7% ہے، 60% سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے، تو جب انرجی نہیں ہوگی تو آپ کی پروڈکٹس جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس۔ اچھا اگر ہم بنگلہ دیش کی طرف جاتے ہیں تو صرف اور صرف وہ جو چھوٹ ہے ٹیکس کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر، صرف یہی ایک ریزن ہے یا اور بھی ریزن ہیں؟ دو وجوہات ہے اس میں دیکھ لیں، ایک تو بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے عام آدمی کو، بنگلہ دیش میں اسٹرائکس ہوتی ہیں، وہاں بھی رائٹس ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو انہوں نے ایکسپورٹس کے جو ٹرکس ہیں وہاں پہ انہوں نے نمبر دیے ہوئے ہیں کہ انڈسٹری وہ اگر اسٹرائک بھی ہے وہ جب تک گزرتا ہے تو اس کو جانے دیتے ہیں کہ یہ ہماری ملک کی برآمدات جا رہی ہیں، یہ ہمارے ملک میں کنٹریبیوٹ کریں گی۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ٹرک جلا دیے جاتے ہیں، نکلنے نہیں دیے جاتے، تو یہاں ایک پرسپشن کی بات ہے۔ سیکنڈلی وہاں انرجی کا کرائسس اتنا سیویئر نہیں ہے، پھر جو انرجی ہے اس کی کاسٹ آف انرجی کہیں کم ہے ہم سے، پھر ان کا لیبر ایفیشینٹ ہے، اسکلڈ لیبر ہے، ہمارے یہ انسٹیٹیوٹ بنائے نہیں گئے، ڈیولپ نہیں کیے گئے، چیپ لیبر بھی ہے، ایک انویسٹ
इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट नहीं की, लेबर चीप भी है, लेबर हमसे निस्बतन चीप है जी। तो ये तमाम चीजें मिलके एक जो इनपुट्स होते हैं, आपको देखना होता है आपके इनपुट्स कितने सस्ते हैं बनिस्बत दूसरे के। तो जब इन्वेस्टर कहाँ जाएगा, इन्वेस्टर वहां जाएगा जहां उसको अपनी सिक्योरिटी होगी, उसकी अपनी फैमिली की सिक्योरिटी होगी, उसकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी होगी। ये तीन चीजें जब यहाँ लोग अपने मुल्क में, लेकिन जो इससे ज्यादा बड़ा फैक्टर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का नहीं आ जाता बांग्लादेश जाने में। देखिए वो क्योंकि ये जो फैक्टर है ये इस पे हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इसके अलावा फिर जब ड्यूटी भी बेनिफिट हो वहां पे, तो यकीनी तौर पर इन्वेस्टर तो वहां जाएगा। इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूं आप इन्वेस्टमेंट वहां ले जाते हैं जहां सिक्योर हो, जहां रेट ऑफ रिटर्न बेहतर हो, जो तीसरा फैक्टर है। तो रेट ऑफ रिटर्न भी बेहतर हो, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेहतर हो, वहां का परसेप्शन भी बेहतर होता जा रहा है। आज बांग्लादेश टेक्सटाइल की मैं हमेशा कहता हूं उतनी एक्सपोर्ट तकरीबन हासिल कर चुका है जितना रेमिटेंस भी उतनी हासिल कर चुका है। डॉक्टर साहब लेकिन रॉ मटेरियल तो यहाँ से जा रहा है, वहां तो देखिए ताइवान की, मैं यहाँ पे आपने बांग्लादेश की बात की, मैं ताइवान आज 3.25 करोड़ आबादी का मुल्क है, अभी मैं पढ़ रहा था, और देखिए उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आज दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व रख लिया। तो रॉ मटेरियल आज होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, जर्मनी के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। आपने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना होता है। इंडिया की कोई पहली एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की नहीं है, उनकी आईटी की एक्सपोर्ट्स है। तो हमें भी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना होगा और बेसिक इश्यूज को, एनर्जी को, लॉ एंड ऑर्डर को, ये डिस्काउंट रेट, इन्फ्लेशन को, और बिल्कुल सही कहा कि इन्फ्लेशन देखें आज इन्फ्लेशन का जो हालात जा रहे हैं, पेट्रोल तो इंटरनेशनल जरूर बढ़ रहा है, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट कर्जे लेती चलेगा, स्टेट बैंक से आप नोट लेते चले जाएंगे, नोट छापते चले जाएंगे, तो लाम वाला इन्फ्लेशन कोई ऐसा तो नहीं कि आपके कंट्रोल में आ जाए। और फिर इसका इम्पैक्ट मुल्क की जो महंगाई का तूफान आने वाला है, या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ओवरऑल मैशत को क्रिपल ऑलरेडी करके रखा हुआ है। और ये जिन फैक्टर्स की मैंने बात की, अगर इस तरफ फौरी तौर पर तवज्जो ना दी, और आखिरी जो मैंने फिर बात कर रहा हूं, देखें ये भत्ता, क्राइम स्ट्रीट, ये क्या वजूहत है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे 10 लाख मैंने बात की कि नए लोग आ गए, पुराने लोगों को आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे, पुरानी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो लोग परेशान हैं। तो ये 10 के बदले 15 लाख लोगों कहाँ जाएं, उनमें अच्छे लोग भी थे, बजाय कि उनको हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, उनको हमने क्रिमिनल की तरफ उस रास्ते में छोड़ दिया। तो ये भत्ता खोई के क्राइम वक्ती तौर पर शायद दब दी जाए, जब तक इस मुल्क में आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे। और प्रोडक्टिविटी इस मुल्क में रॉ मटेरियल होने के बावजूद, इतने अफसोस की बात है, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद हम अपनी इकोनॉमी को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, कि बजाय ये जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, अंजुम निसार साहब फरमा रहे हैं, ये जो इश्यूज हैं, अगर गुड गवर्नेंस हो तो ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है। मिसाल के तौर पे अब तो चांद पे चीजें बनाने की बातें की जा रही हैं, उन जगहों पे कि जहां पे फैक्ट्रियां बन नहीं सकती, जहां पे माइनस में अंदर हमेशा टेम्परेचर रहता है, वहां पे जो है कारोबार की बातें हो रही हैं, जहां पे मतलब यानी कि इस तरह की चीजें हो रही है। पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, पाकिस्तान में जो क्लाइमेट है, पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल जिस हिसाब से मौजूद है, तो ये जो नोट छाप के हुकूमत चलानी है, या पेट्रोल पे, डीजल पे टैक्सेस बढ़ा के जो आधा टैक्स में जा रहा है, या इसके रेट बढ़ा के इस तरह गवर्नमेंट चलानी है, या लोन लेके या IMF से गवर्नमेंट चलानी है, तो इस तरफ फोकस करने के बजाय अगर इधर फोकस किया जाए तो ये तो हम यानी हुकूमत नहीं चलेगी, इससे तो मुल्क चलेगा। देखिए अंजुम निसार साहब ने आपको बेसिक पॉइंट सारे बता दिए। अब मसला ये आ जाता है कि क्या हुकूमत के पास पॉलिटिकल कमिटमेंट है, पार्लियामेंट के पास ये है, क्या वो ये चाहते हैं कि नोट छाप के और बैंकों से ये कह दिया जाए कि आप निजी शोबे को सनत के लिए, ज़राअत के लिए, तिजारत के लिए कर्जे देना बंद कर दें, 5% पे लोगों से कर्जे लें और 12% पर हुकूमत को दे दें, 7% जेब में रख लें, वो फॉरेन बैंक्स का कंट्रोल है, मुनाफा बाहर चला जाएगा। सवाल बुनियादी ये है कि क्या ये पार्लियामेंट, क्या ये हुकूमत टैक्स की आमदनी अवाम पर बोझ डाले बगैर बढ़ाने के लिए तैयार है? इसका जवाब होगा नहीं। क्या ये हुकूमत तालीम के लिए और सेहत के लिए अखराजात मुख्तस करने के लिए तैयार है या उसमें कटौती करेगी? उसका जवाब है नहीं। मैं अगर आज आपको ये बात बता दूं कि हमने हेल्थ पे जो कुछ खर्च किया है पाकिस्तान में GDP के तनासुब से दुनिया का, अफ्रीका का गरीब से गरीब मुल्क से आधे से भी कम है। नहीं, लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि जो खर्च किया है सेहत पे या तालीम पे, जो जितना भी खर्च किया है उसकी भी तो अकाउंटेबिलिटी हो, वो क्या खर्च किया, वो फिर करप्शन में आएगा। देखिए अब आपने तीसरा बड़ा अहम नुकता उठा दिया। पहला नुकता कि टैक्सों की चोरी से ये जो ताकतवर तबकों को मराद दे दी गई है इस मुल्क में, वो उससे 1900 अरब रुपया साल का आपको कौमी खजाने को नुकसान है। उसके बाद करप्शन जिसका आपने जिक्र किया, बदउनवानी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, किसी मैट्रिक पास को ऑयल एंड गैस का चेयरमैन लगा दिया। इससे जो नुकसानात हैं उसका हजम है 1200 अरब रुपया साल। अब 3100 अरब रुपया साल आपका अगर नुकसान हो रहा है कौमी खजाने को और FDR 1550 अरब रुपए ले रहा है, तो फिर मुझे आप बताइए कि मईशत कैसे तरक्की करेगी? ये अंजुम निसार साहब सही कह रहे हैं। देखिए आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं।
ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. معیشت کی آج بات ہو رہی ہے جو کہ بنیادی اور کلیدی کردار جو ہے پاکستان میں اگر جو ہے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو کیسے جو ملک چلے گا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, انجم نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں, میں اس طرف بھی آؤں گا سر. شاہد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں بات, لیکن پہلے ٹیکسز کی بات کہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے جو کہ پیٹرول سے لے کر ہر پروڈکٹ کے اوپر جو ہے ایک غریب آدمی وہی دے رہا ہے, امیر بھی وہی دے رہا ہے, یہ کیا انصاف ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں جو غربت بڑی ہے اور 11 کروڑ آدمی جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, اس کا ایک بہت بڑی وجہ پاکستان میں ایک ٹیکسوں کا نظام ہے. اس نظام کے تحت انہوں نے یہ کر دیا کہ جو 21% شیئر ایگریکلچر کا ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو پراپرٹی کی خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, 3000 ارب روپے سے زیادہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن اسٹاک ایکسچینج کی ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن والوں نے یہ کہا کہ صوبے جو ہیں وہ ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگاتے اور پراپرٹی پہ نہیں لگاتے, تو ہم اسٹاک ایکسچینج پہ کیوں لگائیں؟ تو آپ 16% جی ایس ٹی لگا دیں, پیٹرول کے نرخ بڑھا دیں, بجلی کے نرخ بڑھا دیں, گیس کے نرخ بڑھا دیں, ان 18 کروڑ عوام کو نچوڑ دیں اور وہی ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ جو تباہی ہے, اب جیسے پریزیڈنٹ صاحب کی آپ نے اسپیچ کی بات کی, انہوں نے 5 منٹ صرف کیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے عوام کو کتنے ریلیف دیے ہیں. اگر میں ان کو صرف کوئی یہ بتا دے کہ عالمی بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے, عالمی بینک یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں, وہی بڑے فخریہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں, میں ان کے الفاظ آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں ترجمے کے ساتھ, دنیا کے کرۂ ارض کے ہر خطے میں جو غربت ہے وہ آدھی ہو گئی ہے, یعنی آدھی ہو گئی ہے غربت. ٹھیک ہے, اب آگے چل کے جب آپ پاکستان کا دیکھیں, اس حکومت نے 4 سال میں, ٹھیک ہے, میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں, غربت کے اعداد و شمار دینا بند کر دیے. اور پلاننگ کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ پتہ نہیں پچھلے صحیح تھے نہیں دے, اگر آج ہم غربت کی بات بتائیں گے تو ملک میں ہنگامہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ 40% غربت ہے. ہم نے وعدہ, اگر دنیا کے اس پہ چلتے, جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو دنیا نے اچیو کر لی ہیں, سارے ریجنز نے اچیو کیے ہیں, عالمی بینک کر رہی ہے, تو ہماری 13.5% غربت ہونی چاہیے تھی, ہم نے اس کو 40 کر دیا. تو یہ اگر غربت کے اعداد و شمار ہیں پاکستان میں, اور آئندہ جو اس وقت مجھے پالیسیاں نظر آ رہی ہیں, انجم نثار صاحب نے کرائسس کی بات کی, جو کچھ یہ آنے والا ہے اس میں غربت بڑھنے والی ہے. ٹیکس آپ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, قرضے آپ واپس کرنے کے لیے آپ کے پاس سکت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جولائی کے بعد اس ملک میں خدا نخواستہ ایک بڑا کرائسس آئے گا. اگلے مالی سال میں آپ کو $3 ارب تو صرف آئی ایم ایف میں واپس کرنے, دوسرے الگ واپس کرنے. یہ آپ کے نئے قرضے لیں گے. عوامی سطح پہ بات کریں, اور اس سب کانٹیننٹ کی ہم بات پہلے ہی کر رہے ہیں, مثالیں بھی دے چکے ہیں. جب ہم ان ملکوں میں جاتے ہیں اور عوام کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکستان جو ہے بہت ترقی یافتہ محسوس ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم کہہ دیں جناب کہ بنگلہ دیش انڈسٹری جا رہی ہے, یا ہم انڈیا کی مثالیں دے دیں, یا لیکن اگر نیپال دیکھ لیں اور ملکوں کو بھی جتنے بھی دیکھ لیں, تو کیا یہ بلیک منی ہے جو مارکیٹ میں گھوم رہا ہے, کیا یہ چیریٹی ہے, کیا یہ جو یعنی یہ وہ پیسہ ہے کہ جو چاہے سرکار مشکل کے اندر ضرور ہے حکومت جو ہے, لیکن عوامی سطح پہ جو موجود ہے. یہ دیکھیں, ایک تو کرپشن کا پیسہ, جیسے بات کی ہم کرپشن کو اگنور کر جاتے ہیں, ہم ایک پیرلل اکنامی کو اگنور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پیرلل اکنامی میں لوگ بہت فگرز دیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کم سے کم 30 سے 35% پیرلل اکنامی آج موجود ہے. پھر انہوں نے بڑی اہم بات کی, دیکھیں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں, ہم کسی سیکٹر کے خلاف نہیں ہیں. جب انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی, آج پاکستان کا جی ڈی پی کا $180 ارب بھی لے لیں اور اس کا 21% ایگریکلچر سیکٹر کا بنتا ہے, تو 37-38 ارب کا جی ڈی پی جو سالانہ ایگریکلچر سیکٹر سے کنٹریبیوٹ ہونا چاہیے, ان کا ٹیکس 1% بھی نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ ان کو زیادہ ٹیکس, ہم کہتے ہیں جو ان کا ڈیو ہوتا ہے وہ ٹیکس دینا چاہیے. اس میں سروسز سیکٹر جی ڈی پی کے اندر 52% کے قریب ہے, وہ بھی ٹیکس نہ دینے کے برابر ان کا اس کے کنٹریبیوشن حساب سے نہیں ہے. تو آج گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ایک ہی طبقے پہ جو انڈسٹریل سیکٹر اس پہ ٹیکس لادے چلی جا رہی ہے. آج یہ نتیجہ ہو گیا 62% ٹیکس ہو گئے, تو انڈسٹری ایک طرح سے ٹرپل ہو کے رہ گئی. یقینی طور پہ اس سیکٹر میں بھی سب کو شیئر کرنا پڑے گا, اس میں بھی سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اگر ایک جگہ فوکس ہو جائے گا اور بزنس سیکٹر میں بھی یقینی طور پہ دیکھیں, یہ نہیں کہ آئیڈیل ایک انوائرمنٹ ہے, وہاں بھی کچھ لوگ ایسے زو ہوں گے, ان کو بھی پکڑنا چاہیے. یہ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر آتے ہیں, یہ پراپرٹیز لے ہوئے ہیں اور ایگریکلچر سیکٹر کی مد میں بچ جاتے ہیں. آج 65 سال بعد وہ اپنا حق پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور آج 1952 ارب پہ کھڑے ہیں. 100 میں سے 80 ارب تو ہم ڈیفینس پہ یا قرضوں کی جو مد میں دے دیتے ہیں. لیکن ایگریکلچر ٹیکس کی جو بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹیرینز تیار نہیں ہے ایگریکلچر ٹیکس لگانے کے لیے. ہر سال ٹیکس ہے, صوبائی اسمبلیوں سے تعلق ہے. اگر وہ نہ دینے کے برابر ہے, پورا پنجاب صوبہ کچھ بھی نہیں دیتا, نہ
دیتا ہے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور پھر ان کے پاس 25-30 گاڑیاں ہیں جو یہ, اور پھر انہوں نے ایک لیکونا جیسے رکھے ہوئے ہیں کہ بڑا, اور صحیح کہا کہ آج غریب اور امیر پہ جو بیچارہ اگر 2 لاکھ کما رہا ہے اور سالانہ, یا جو 2 کروڑ سالانہ کما رہا ہے, وہ ٹیکس ایک جیسا دے رہا ہے. بھائی کیسا نظام ہے یہ ملک میں اندر, یہ کیسے آپ غربت دور کریں گے؟ اور جب غربت کی بات کی ہے, 11 کروڑ 40 افراد جو غربت کے پیمانے سے نیچے ہیں, ہم 11 کروڑ تو منہ سے ایسے کہہ دیتے ہیں, 11 کروڑ 40 لاکھ 10 بڑے ملک کی آبادی کا لے لیں تو 11 کروڑ کی آبادی بنتی ہے, اور یہ اتنا بڑا خطہ آپ کی غربت کے اندر ہو تو آپ کیسے ملک میں خوشحالی کے خواب دیکھیں گے؟ یہ جو طبقہ ٹیکس دے رہا ہے, جو آپ بات کریں انڈسٹری کی, جو جاب کرنے والا طبقہ ہے جو دے رہا ہے, اب اس کا بھی جب ٹیکس کٹ کے آتا ہے, ہمیں بھی جب چیک ملتا ہے اور ہمارا ٹیکس کٹ کے آتا ہے, تو ایک سوال ضرور جو ہے ذہن میں آتا ہے کہ اس ٹیکس کے بدلے حکومت جو ہے ہمیں کیا دے رہی ہے؟ حکومت آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہی. حکومت آپ کو اور ٹیکس کرنا چاہتی ہے, نہ آپ کی ہیلتھ کے سکے. چلیں جی, بہت اچھے اسکول میں, ایک عام اسکول میں تو سب کا رائٹ ہے, ہیلتھ کیئر سب کا رائٹ ہے. اگر آپ 1.5% جو ہیلتھ بجٹ آپ نے جو آپ نے کہا تھا کہ 1.5% ہے, آج 64 سال بعد 0.2, اس میں سے بھی اس کا 90% 80% تنخواہوں یا ایڈمنسٹریشن میں چلا جاتا ہے. وہ دوائیوں کی صورت عوام پہ نہیں لگ رہا. آج آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کیا وجہ ہے؟ ملک میں برین ڈرین ہو گیا ہے. میں کسی ہاسپٹل جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک ڈاکٹر اور پیچھے 200 پیشنٹ باہر کھڑے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹروں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. ڈاکٹروں کو یہاں پہ ملک میں ہر طبقے کو, اسی طرح جیسے ڈاکٹر باہر چلے گئے کچھ عرصے پہلے, اب بزنس سیکورٹی باہر جانے کا سوچ ہوئی ہے. اس ملک سے اب جب برین ڈرین ہو جائے گا اتنی بڑی تعداد میں, نوجوان طبقہ فرسٹریشن ہو جائے گی. وہ دیکھو یہ ہم دیکھتے ہیں جی کشتی میں گریس جا رہے ہیں, کبھی اٹلی میں پکڑے گئے, کبھی انڈونیشیا, کتنے افسوس. پاکستان کا ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ خاص طور پہ ہمارے بہت سے انہی تمام چیزوں سے مایوسی کے اندر آ کر جو ہے بہت سی بزنس مین ایسے ہیں جنہوں نے ویٹ نہیں کیا, اور پھر وہ اپنا سارا جو پیک اپ کر کے جب خاص طور پہ یورپ گئے یا امریکہ گئے یا اس سے بھی زیادہ کینیڈا گئے, تو وہ بیچارے بڑے ناکام ہو گئے واپس لوٹے. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے ایزی سیٹ اپ ہونا آسان نہیں ہوتا. جیسے یہاں سے 50-60 سال سے اس ملک میں موجود ہیں, اگر یہاں ایزی ان انوائرمنٹ, تو ایک باہر کی انوائرمنٹ ہوتی ہے, باہر کی ایک میچور مارکیٹ ہے, اسکل مارکیٹ ہے, ایفیشینٹ مارکیٹ ہے. ہم جس سسٹم سے جاتے ہیں اور لیکن یہ نہیں کہ 100% فیل ہوئے ہیں لوگ, دنیا میں کام کر رہے ہیں پاکستانی, اور یہ جب یہاں بالکل دیکھیں اپنا ملک ہے, ہم چاہتے ہیں, جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں پوٹینشیل ہے. دیکھیں کامیاب وہ لوگ ہوئے جنہوں نے گریجولی ترقی کی ہے مختلف ان ملکوں کے اندر جا کے, لیکن جو انویسٹمنٹ لے کے گیا اور اچانک جسے ترقی چاہیے, ایون دبئی میں بھی جا کے بہت زیادہ ناکامی ہوئی. دیکھیں وہ تو پراپرٹی کرائسس آ گیا, ہم چلے گئے, لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں کہ لوگ باہر لگا کے کامیاب بھی ہیں. لیکن اپنی بنیادی بات جیسے میں نے کہا, اپنا ملک کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا, اور آج اس ملک میں پوٹینشیل ہے. یہ نہیں کہ پوٹینشیل, دونوں اس بات پہ سب متفق ہیں ڈاکٹر صاحب بھی, کہ ملک میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی خدا قید آ گیا ہو. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. وی کین ڈو اٹ. ایک لفظ سن لیں, وی کین ڈو اٹ, ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں, ایک تو اسٹیک ہولڈرز کو, گورنمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. ایک معیشت کے اگر کوئی لوگ ہیں, اگر ایک معیشت کی بات کر رہے ہیں, ان کا 20-30 سال کا تجربہ ہے, یا جو بھی تجربہ, یا بزنس کا کسی کا ایکسپیرینس ہے, مجھے نہ لے, جو بزنس کے لوگ ہیں, جو ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو مختلف. آج کیا وجہ ہے یہ 4-5 ادارے جو سب ہمیشہ نام لیتے ہیں, ریلوے بھی, یہ پیپکو اسٹیل مل, یہ روز کا 125 کروڑ روپے پر ڈے لاسز, یعنی کہ 6-6.25 کروڑ روپے گھنٹے کے حساب سے لاسز کر رہے ہیں. کوئی 8 لاکھ روپے منٹ کے حساب سے یہ ڈرین ہو ہے. تو جب آپ ایک طرف کہتے ہیں جی ہم 500-700 ارب وہاں سے اکٹھا کریں گے, ان پہ چھاپے ماریں گے, ان کو پکڑیں گے, وہ بھائی یہ لیکیجز ہو کے, یہ کرپشن ہو کے, ریلوے انڈیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی 700-800 انجن ہر سال کے ایڈ کریں گے, ہم کہتے ہیں جی ہمارے 30-24 انجن رہ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ اسٹیل مل جو ایک ہماری آئیڈینٹی تھی, یہ پیپکو کے ادارے, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز, کوئی ایک بھی بہت لمبی لسٹ ہے. ایران سے اب سارا لوا آ رہا ہے, وہ سستا بک رہا ہے یہاں پہ بلیک کے اندر جو ہے اسمگلنگ. آپ کی پہلے آپ ملک ایک طرف ایسے لگا شاید کنٹرول نہیں ہوا. جب کسی چیز کا آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا تو وہ چیزیں تتر بتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کے ان تمام چیزوں کے افیکٹ ہم معیشت پہ دیکھ رہے ہیں. یہ دن بدن یہ 93 بھی کہہ دینا, آج بنگلہ دیش سے ہماری کرنسی اوپر وہ ویک ہو چکی ہو, تو کیا اچھی بات ہے. ایکسپورٹس ہم بجائے کہ 25 سے 28-30 پہ جاتے, اور وہ بھی کوئی بہت اچھا فگر نہیں تھا, لیکن چلے ہم بڑھتے گروتھ لیتے, ہم بجائے واپس 22 پہ آ گئے. تو بھائی ہم اپنے ملک کو کب ترقی کریں گے؟ اور میں پرائیویٹ سیکٹر کو رضوان سیلوٹ, دیکھیں میں کسی کی فیور نام نہیں لیا, انڈسٹری پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو ان حالات میں سمجھتا ہوں سیلوٹ پیش کرنا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کے باوجود, یہ بھتے کے باوجود, انرجی نہ ہونے کے باوجود وہ یہ ایکسپورٹ حاصل کر پاتے ہیں. آسان نہیں ہے فیکٹری ایک دن کی چلانا. 100 کارندے آ گئے, یہاں سے FIA نوٹس دے رہی ہے, یہاں سے FBI نوٹس دے رہی ہے, یہاں سے گورنمنٹ کے نمائند. تو میں سمجھتا ہوں اچھا یہ جو آفیشیل بھتہ ہوتا ہے اس کی بھی تو کوئی بات کرتا نہیں ہے. ایک تو وہ بھتہ جو کرمنل بھیج رہے ہیں, ایک جو آفیشیل بھتہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں ابھی اس موضوع پر ہم نے ایجوکیشنسٹ کے ساتھ
پروگرام کیا ایک نا, اور ایجوکیشنسٹ نے بڑی اچھی باتیں کہی اس میں کہ بھائی یہ جو اسٹرائک ہو رہی ہے یہ کرمنل کے بھتے پر ہو رہی ہے, یہ جو حکومتی ادارے جو آفیشیل بھتہ مانگتے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کرتا. نہیں آفیشیل بھتہ بھی اپنی جاتی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک انڈسٹری میں آپ پہلے پریشان بیٹھے ہیں, ایکسپورٹس ہو رہی ہے, ایک ویزا لینا, ایک عام چھوٹے ملک میں نام بھی نہیں لوں گا, 6 ہفتے لگ جاتے ہیں, ایک چھوٹے عام ملک جس میں ہم ہنستے تھے. تو آپ کس طرح آج کی دنیا ڈیجیٹل اکنامی ہے. ایک بل گیٹس نے بک لکھی تھی بزنس ایٹ دی اسپیڈ آف لائٹ, لائٹ کے حساب سے آج بزنس ہونا چاہیے. یہاں 6 ہفتے آپ ویزے کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آپ کا کیا انتظار کرے گا آج؟ اور پھر باہر والا یہاں آ نہیں سکتا کہ آپ نے حالات دیکھے ہو, یہاں کوئی اغوا ہو جاتا ہے بیچارہ, اس کو ملتے نہیں ہیں. تو یہاں ہم نے بجائے کہ جو نیگوسیشن کرا رہی ہوتی ہے رضوان, بجائے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو کریٹ کریں, ٹورزم انڈسٹری, یہ ایجپٹ نے کون سا کمال کر لیا. دیکھیں ہماری انڈسٹری ہر چیز میں بہتر تھے. اب انڈیا سے ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں, کم سے کم اپنے ٹورزم سیکٹر کو 120 کروڑ کی آبادی کو, یہ لاہور جب وہ انٹر تو 4 گھنٹوں میں اوپر صاحب پہنچے. ہم اس ملک سے ہر سیکٹر میں بہت کما سکتے ہیں. خالی وہی بات کہ اسٹیک ہولڈر جو لوگ انوالو ہیں, جو چیزیں سمجھتے ہیں, ان کو آپ آن بورڈ. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ ایک اور چیز آ جاتی ہے, اور وہ ہے جس پر ڈاکٹر شاہد حسن صاحب نے پچھلے دنوں کتاب بھی لکھی کہ امریکہ کے حوالے سے جو تعلقات ہیں, اس کے پیچھے جو پاکستان ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے دنیا بھر کی عالمی قوتوں کے لیے. کچھ کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام قوتوں کی وجہ سے بھی حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے, یہ ہم پوچھیں گے, اور پولیٹیکل ایریا کی طرف جائیں گے کہ اس سے جو ہے اکانومی کو کتنا نقصان یا فائدہ پہنچ رہا ہے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. معیشت جو ہے آج پاکستان کی کس جگہ پر ہے؟ حکومت کا اگر 5 سال پورے ہوتے ہیں, آخری سال دیکھتے ہیں کب تک یہ حکومت رہتی ہے, کس طرح سے آگے چلتی ہے, کارنامے جو حکومت پریزیڈنٹ صاحب نے بھی گنوائے معیشت کے حوالے سے, اس پر بھی گفتگو ہوئی. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی, بے روزگاری جو ہے وہ کس جگہ پہ پہنچ چکی ہے, اور کون کون جو اس کا ذمہ دار ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جو بہت سارے ایریاز پہ ہم نے ابھی ڈسکشن کی, جو میں نے لاسٹ سیشن میں جاتے ہوئے بات کی کہ یہ جو آپ نے کتاب بھی لکھی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اور معیشت پہ اس پہ کیا اثرات جو پڑے ہیں, یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ جو میدان جنگ بنا ہوا ہے عالمی قوتوں کے زیر اثر جو ہے, اور بہت ساری قوتیں, اور پھر بہت ساری قوتیں ان کے انڈر, پاکستان کی بہت ساری قوتیں جس میں سیاسی جماعتیں سے لے کر انتہا پسند تنظیموں تک, اور بہت ساری چیزیں, میں کیا نام لیں کسی کا. تو کیا سب جو ہیں وہ اس پوزیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے, بلوچستان کی یہ صورتحال ہے. مثلا لوگ رکے ہوئے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, تو پھر انویسٹمنٹ کریں گے, پھر جو ٹیکس لگائیں گے, پھر یہ کریں گے, پھر کوئی انقلاب آئے گا, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یا سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا. نہیں دیکھیے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس لیے کہ یہ اب میں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کرپشن, ٹیکس کی چوری, دہشت گردی کی جنگ اور فیوڈل کلچر, اس کی ہوسٹیج بن گئی ہے. یہ وہ ملک ہے جس کے پاس الحمدللہ انسانی وسائل اور مادی وسائل پڑوسی ملکوں سے زیادہ ہیں, لیکن ہم نے ایک تو مفاہمت کے نام پر حکومت کے وسائل اور حکومت کے مالی وسائل اور اختیارات پورے لٹا دیے. امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے تمام حدود پار کر دی, اور میں اگر آپ کو لیٹسٹ ایسٹیمیٹ دوں, پاکستان کی معیشت کو $78 ارب کا نقصان ہو چکا ہے, $78 بلین, اور امریکہ نے زیادہ سے زیادہ آپ کو $13 ارب دیے ہیں. تو کیا ہم نے, پچھلی حکومت نے یا اس حکومت نے, امریکی مطالبات سے بڑھ کر معاونت کی اقتدار کو طول دینے کے لیے, امریکہ کی ڈیمانڈ سے کئی گنا زیادہ کی, اور اس میں کوئی مطلب یہ کہ خود مختاری کی بات بھی کرتے ہیں, اور 300 ڈرون حملے بھی آپ نے کرا لیے, 40,000 سے زیادہ آدمی بھی آپ کے شہید ہو گئے. بلوچستان میں حکومت یہ کہتے ہیں, یہ بتائیں نیٹو سپلائی لائن اگر آن ہو جاتی ہے, اور جو آثار لگ رہے ہیں ویسے کہ پارلیمنٹ میں شاید اس طرح کی صورتحال جو بن جائے, تو کیا اس سے کچھ فائدہ ہوگا پاکستانی معیشت کو, یا اور نقصان ہے, کیا ہے؟ دیکھیے, بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ قدرت نے ایک ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم اس وقت اس وار کو ریگولرائز کر لیں, اور یہ کہیں کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ سے زیادہ جو ہے سنسیئر ہے, لیکن یہ جنگ ہم اپنے ایجنڈے پہ لڑیں گے, جس میں اگر ایک ڈرون حملہ بھی پاکستان پہ ہوا, پاکستان کی خود مختاری پر, تو امریکہ اور ہمارے ساتھ سارے ریلیشن شپ اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے. بنیادی نقطہ, اگر آپ یہ کنڈیشن نہیں لگاتے, صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب 300 حملوں کے بعد مزید حملے نہ کریں, تو پھر پارلیمنٹ ہمارے اس میں کنڈیشنز میں یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ٹیکسز جو ملا کرتا تھا
اس میں جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی میں آپ سے ڈبل اماؤنٹ ہو جائے گی, بہت ساری چیزیں جو طے کی جا رہی ہیں کہ چلے جی یہ چیزیں نیٹو سپلائی اگر آن ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو پاکستان قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا. میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں, اس لیے کہ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو 78 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تو آپ چند ارب روپے لے کے کیا کرنے والے ہیں؟ امریکہ نے آپ کے 3 ارب ڈالر تو آپ کے جو آپ نے روکے ہوئے ہیں کوalition سپورٹ فنڈ کے, اس کا انٹرسٹ ہی لگا لیں آپ. میرا کہنا یہ تھا کہ بنیادی نقطہ, اگر ہم 800 ارب روپیہ ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں تو ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ کوئی ملک جو پاکستان کی سرحدوں کو وائلیٹ کرتا ہے وہ اگر یہ قوم برداشت کر لیتی ہے تو پھر قوم نہیں ہے. پہلی بات, لیکن آپ کے جواب میں اگر کسی کو کوئی خوش فہمی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, میں نے سینیٹر صاحب جو قومی سلامتی کونسل کے ممبر تھے پوچھا کہ جی ریکمنڈیشنز کیا ہیں, تو انہوں نے کہا آئی ایم انڈر اوتھ, یہ کانفیڈینشیل ہے. اگلے دن امریکی ایمبیسڈر کا بیان آیا, آئی ہیو ریڈ, میں نے پڑھ لی ہیں, یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ پڑھی ہیں یا انہوں نے بنائی ہے ہمیں نہیں پتا, مگر میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ موقع ہے پارلیمنٹ کے لیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جناب پاکستان کی پر کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوگا. اگر جس دن حملہ ہوا اس دن تعلقات ختم اس جنگ میں. دوسری چیز ہے پاکستان کی سرحدیں وائلیٹ نہیں ہوں گی. تیسری یہ کہ جو امریکہ نے ہمارے ساتھ امداد کے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے. چیزیں اگر ہو جائیں تو پاکستان کی معیشت کو ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. نہیں, اگر ہو جائیں کیا فائدہ پہنچے گا پاکستان؟ فائدہ ہے جو اس لیے نہیں پہنچے گا بل بھی اس لیے کہ نقصانات کم ہوں گے, مگر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. جو کچھ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونے جا رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو لاسز ہیں وہ کمپنسیٹ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ہماری سرحد عبور کر لی تو ہمارے آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر 30 لاکھ افغان مہاجرین آپ مرحلے وار واپس نہیں لیتے تو پھر یہ جنگ ہم جاری نہیں رکھ سکتے. اگر بلوچستان میں, آپ میری بات غور سے سن لیجئے, اگر بلوچستان میں ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ اس کو علیحدگی کی سازش کر رہے ہیں اور وہ وہاں دہشت گردی کی وارداتیں کرا رہے ہیں تو کون سا کمپنسیشن ہوگا اس کا؟ پہلے تو آپ اپنے ملک کی انٹیگریٹی کو تو آپ بچائیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم سرداروں کو کچھ آفر کر رہے ہیں اور جو سردار بلوچستان کے باہر بیٹھے ہیں ان کو امریکہ اس سے زیادہ آفر کر رہا ہے, تو ہم اپنے ملک کی سلامتی کی فکر کریں. امریکہ کے جو استعماری مقاصد ہیں ان کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ٹیکس کی چوری روکیں, آپ کرپشن پر قابو پائیں, گڈ گورننس کا لفظ استعمال مت کریں, وہ مسلیڈنگ ہو جاتا ہے. صرف یہ کرپشن نہ کریں تو پھر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. 400 ارب ڈالر پاکستانیوں کے باہر ڈپازٹ پڑے ہوئے ہیں, بہت کچھ ہمارے پاس ہے, لیکن اس وقت جو حکومت کی پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے وہ کچھ ایسی مفاہمت ہے کہ قوم کو یہ تاثر دیں گے جناب یہ دیکھیے ہم نے سڑک کا کرایہ جو نقصان تھا یہ لے لیا. بھائی آپ کا 1600 ارب ڈالر کا سال کا لاسز ہیں, ان لاسز کی بات کریں اور اپنے ایجنڈے پہ لڑیں, ورنہ پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی یکجہتی کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے خدا نخواستہ. نثار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ معاملات جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ صرف انٹرنیشنل پریشرز ہیں جس کی وجہ سے حکومت نہیں ڈیلیور کر پا رہی ہے؟ یعنی آپ تو ٹورزم تک کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو بہت آگے کی بات ہو جاتی ہے, لیکن اگر بنیادی چیزوں پر بھی بات کر لی جائے تو یہ آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں جب آپ ویک ہوتے ہیں تو یقینی طور پر انٹرنیشنل پریشرز تو بڑھتے جائیں گے, ہوتے بھی ہیں, اور یہ پوری دنیا میں ہے, ایسی بات نہیں ہے کوئی خاص نہیں پاکستان میں پیش ہو, لیکن ہم خود اپنے آپ کو ویک کیے جا رہے ہیں. وہ آپ نے جیسے بلوچستان کی بات کی یا ناردرن ایریاز میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بات کی, یہ تمام چیزیں مل کے معیشت کو اور ابتری کی طرف بدتری کی طرف لیتی چلی جا رہی ہیں, اور اوپر سے یہ آپ کا انرجی کرائسس, اوپر سے یہ بتا ہوئی, یہ تمام چیزیں مل کے جس شدید طریقے سے جیسے اپنے اپنے پروگرام میں بات کی ہماری معیشت کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی ہیں. اگر ان چیزوں پہ ایمرجنسی بیسس پہ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ رحمان ملک صاحب سے جو ملاقاتیں رہیں بزنس کمیونٹی کی, آج بھی رہیں, کل بھی رہیں, ڈے بیفور یسٹرڈے بھی, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے وعدے تو ہر دفعہ ہوتے ہیں, رحمان ملک صاحب آتے ہیں اور وعدے کر کے چلے جاتے ہیں, کیا اس دفعہ کچھ لگ رہا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھیں معاملات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, اگر اس پہ گورنمنٹ نے کل رحمان ملک صاحب کراچی چیمبر آئے تھے, میں بھی وہاں موجود تھا, اور ہم نے ان سے یہی بات کی کہ جب آپ پہلے بھی کئی دفعہ آئے اور کئی چیز آپ نے کچھ اقدامات کیے بھی ہیں, لیکن کئی وعدے ایسے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی, اور یہ بتا ہوئی یا جیسے دوسری صورتحال جو ہم نے بتایا. دیکھیں انہوں نے کل یہ بتایا کہ پاکستان میں سمیں یہ واحد ملک ہے جہاں کلو کے حساب سے یعنی کہ تول کے اویلیبل ہے, تو یہ کیا صورتحال ہوگی لاکھوں کی تعداد میں. بہرحال اب یہ طے پایا کہ کرائم ریٹ پہ خاص طور سے بتا کھوئی پہ فوری طور پہ کراچی میں مختلف علاقوں میں چیک پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں. 1 مئی سے یہ اعلان انہوں نے بتایا, وعدہ کیا, وعدہ پرومس کیا, جنٹلمین کہ 1 مئی سے جو بھی آپ سم خریدیں گے پاکستان میں تو آپ کو
خرید نہیں سکیں گے, آپ کو وہ گھر پہ ڈلیور ہوگی. ایسے کئی اقدامات لیے یعنی گئے ہیں. 1 مئی سے پہلے سارے دہشت گرد خرید کے رکھا. لیکن ایسا چوری کے موبائل پہ یہ اینٹی ایکسٹورشن لا جو بن رہا ہے, اگر یہ لا پاس ہو جاتا ہے اینٹی ایکسٹورشن لا, کہ آج بھتہ خور جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, چھوٹ جاتے ہیں پیسے دے کے یا کورٹ سے چھوٹ جاتے ہیں, تو اگر یہ لا بن جاتا ہے, ان کو 7 سال کی اس میں سزا ہے میکسیمم, تو ایسے کچھ اور بھتہ خوروں کو پکڑے سخت سے سخت سزا اگر دی جاتی ہے اور یہ ہمیں نظر آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کچھ حالات ہم سمجھیں گے واقعی امپلیمنٹیشن ہوئی. ادروائز اگر یہ اب جو وعدے کیے گئے ہیں ان پہ اگر وعدے پورے نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ دیکھیں صورتحال مہینوں میں نہیں, ہفتوں میں نہیں, یہ دنوں میں خراب ہوتی چلی جائے گی, جو آلریڈی بہت اب تک ہے. کئی مارکیٹ اسٹرائکس پہ آپ کئی دفعہ یہ جو خفیہ آپریشن کی ڈاکٹر صاحب بات کی جاتی ہے کہ آج رات خفیہ آپریشن ہو رہا ہے, تو یہ پہلے سے خفیہ بتا دیتے ہیں, تو جس کو بھاگنا ہوتا ہے وہ تو پہلے سے بھاگ جائے گا. تو یہ کچھ مینجمنٹ اور یہ ہوم منسٹری جس طرح چل رہی ہے کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے معاملات جو ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہوم منسٹری کیسے چل رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی, وہاں رحمان ملک صاحب نے کہا کہ جی ہمارے بیرونی قرضے معاف کر دے سارے, اور فائنانس منسٹر نے آگے کہا جی دس از ناٹ اوور پالیسی. تو ہمیں تو یہی پتا نہیں کہ انٹیریئر منسٹری کیا چاہتی ہے, اس کی کیا جورسڈکشن ہے. اصل مسئلہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں ریکارڈ پر, ہمارا مسئلہ یہ کہ جب تک پاکستان کے حکمران اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے امریکی آشیرواد کو سب سے بڑا ذریعہ سمجھیں گے, الیکشن کو یا عوام کی سپورٹ کو نہیں, نہ بزنس کمیونٹی کے سپورٹ کو, پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کی امریکہ نے خرید لیا ہے, حق بات سامنے نہیں آ رہی. پاکستان کی جو بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے امریکہ کی اسٹریٹجی بالکل واضح نظر آ رہی ہے. اب قوم کا یہ فرض ہے, پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا اور اس میڈیا کا جو پاکستان سے محبت کرتی ہے, کہ جو یہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں, پاکستان کی معیشت کے خلاف, پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف, پاکستان کی جو رائے نقشے کو بدلنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, ان کو ایکسپوز کر کے عوام کو تیار کرے. حکومت سے مجھے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں, لیکن اچھے میڈیا سے اور عوام سے ہمیں ساری امیدیں رکھنی ہیں. پاکستان کے پاس وسائل بہت ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہزاد صدیقی صاحب, بہت شکریہ جب نثار صاحب آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب نے اس طرح بات کی کہ امریکہ سے امیدیں وابستہ ہیں, وابستہ امیدیں تو عوام سے ہونی چاہیے, جمہوریت ہے تو جمہور سے ہے, اور آپ کو وہ ڈیلیور کرنا چاہیے کہ ابھی آپ اقتدار بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اگر عوام کو آپ ساتھ ملا لیں گے تو یہ عوام جو دعائیں مانگتی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے کرسی سے اتر جائے, تو عوام تو آپ کو خود جو ہے کندھوں پہ بٹھائے گی, کرسی پہ بھی نہیں بٹھائے گی, تو آپ کو اترنے نہیں دے گی. اس طرح دنیا میں مثالیں جو موجود ہیں, لیکن خدا کے واسطے عوام کے بارے میں بھی تو سوچیں. اور معاملات جو ہیں قومی سلامتی کے اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ تاریخ کا بڑا نازک موڑ ہے پاکستان میں, اور تاریخ بھی اور یہاں کی عوام بھی جو ہے وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اگر جو ہے آپ نے قومی مفاد کا اب نہیں سوچا. تو امید ہے جی کچھ اچھا ہو جائے گا. اس امید کے ساتھ ہی ہم پروگرام کرتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات کریں گے, منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے رات 10 سے 11 میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.